کیا ہے کہ ہم اور آپ جو مقصد ہے میلاد کا، جو ادب ہے، اس کو سیکھتے کیوں نہیں؟ ہم اور آپ جس مقصد کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے اندر اس چیز کے لیے محبت نہیں ہے. ہم اس کام کو ایک رسمی طور پہ کرتے ہیں. اور جگہ دیکھا جائے یا کبھی کبھی آپ اپنے منہ سے خود کہتے ہیں، بہت لوگ ایسے کہیں میں سنا، یا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فلاں بیاتر کہیں کبھی نہیں سدھریں گے، یا فلاں گاؤں فلاں لوگ کبھی نہیں سدھریں گے. ایسے ہی بارہا سننے کو ملتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے. بیادت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. کوئی انصاری ہو، کوئی درزی ہو، کوئی ناؤ ہو، کوئی خان ہو، کوئی فقیر ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. جب تک کہ ہم اور آپ سچے دل سے اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہمارا معاملہ ایسے ہی رہے گا. میں تو پہلی بار تقریر کرتا نہیں، نعت پڑھتا ہوں، مگر اگر میں آپ کے درمیان جو بات بتاؤں، تمام باتوں میں سے اگر ایک ہی بات آپ سیکھ لیں تو بڑی خوشی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے بچے ذرا بھی تہذیب نہیں ہے محفل میں بیٹھنے کے لیے، اور ہمارے اور آپ کے بچے جب بگڑ جاتے ہیں تو ہم تعویذ کے لیے، دعا کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں. لیکن کبھی سوچتے نہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب تھے تو کبھی ہم نے بچوں کو بولا نہیں، تم ایسا بال کیوں کٹاتے ہو، تم ہاتھ میں کڑا کیوں پہنتے ہو. یہ تمام چیز ماں باپ کا درس ہونا چاہیے. سب سے پہلی درسگاہ بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کی گود ہوتی ہے. لیکن آج ہم اور آپ اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیتے، ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ہم چوری کریں، ہم کو اس کی سزا نہ ملے تو ہم خوش رہیں. بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر باپ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کو سزا نہیں ملی ہے تو وہ سزا اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو دیتا ہے. وہ سزا اللہ تعالیٰ اس کے پوتوں کو دیتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں ہم کتنے دن سے ہم لوگ میلاد پڑھتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، لیکن ذرا بھی کسی بات کی تمیز اور ادب ہم لوگ کے اندر نہیں ہے. مان لیجیے میں تو آپ کے گاؤں کا ہوں، مولوی صاحب گاؤں کے ہیں، اور عالم باہر کے آتے ہیں، ان کی بات ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو پہچانو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں کبھی ہم نے غور نہیں کیا. مسلمان کا مطلب جو ہم لوگ کتاب میں پڑھ رہے تھے سوال و جواب میں، اس میں لکھا تھا مسلمان کسے کہتے ہیں. تو جواب میں تھا، جواب مسلمان اسے کہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو ایک مانے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یقین کرے، اور اللہ کے نبی کو سچا پیغمبر اور رسول مانے. ہم مانتے ہی نہیں. میلاد کرنے سے، سلام پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ میلاد پڑھنا مستحب ہے. کیا چیز ہے؟ مستحب ہے. نہ یہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب، کچھ بھی نہیں ہے. ہم اور آپ جس نمبر سے پاس ہوں گے ہم وہ کام کبھی نہیں کرتے ہیں، اور جو کام کرتے بھی ہیں جیسے میلاد ہو گیا، قرآن خوانی ہو گئی، اس کام کو ادب سے نہیں کرتے ہیں. میلاد کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم باوضو بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے منہ میں کچھ نہ ہو، ہم محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ میٹھی آواز سے بولے، ہمارے چہرے پہ ہنسی نہ ہو، یہ سوچ کے بیٹھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں وہ حضور حاضر ہیں. ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں عربی سلام علیکہ، دیوبندی کے اس پر کیا فرق ہے معلوم ہے؟ دیوبندی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی حاضر ہیں. جب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، عقائد آپ کا مضبوط ہے، آپ پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اس کا مطلب حضور حاضر ہے، نبی حاضر ہے. نبی کی حاضری میں ہم اور آپ بے ادبی کرتے بتائیں تو کیسے ہمارا محلہ، ہمارا گھر کیسے آگے بڑھے گا؟ ہمارے گھر میں اتنے پیسے آتے ہیں، اتنے لوگ کماتے ہیں،
50,000 مہینہ آتا ہے گھر گھر میں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. ادھر پیسہ آیا کسی کے دوا میں چلا گیا، پیسہ آنے سے پہلے ہم لوگ ادھار قرض لیے رہتے اس کو دے دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا نہیں گیا. ورنہ آج کے زمانے میں دیکھا جائے جن کو ہم اور آپ اپنی زبان میں چمار کہتے ہیں، ان کے بچوں کو دیکھا جائے، ان کے گھر کو دیکھا جائے، پہلے لوگ ان کے دروازے بیٹھتے نہیں تھے اور وہ لوگ جان بوجھ کر کے ہمارے اور آپ کے نل میں پانی نہیں پیتے تھے. آج دیکھا جائے وہ ہم سے اچھے بنتے جا رہے ہیں، پڑھائی میں، کپڑے میں، بات کرنے میں. ان کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھی گندے قسم کے ہیں، لیکن اب اس قوم کا نام کوئی لیتا ہوتا نہیں، اب اچھے لوگ بن چکے ہیں. وہ ایک دوسرے کی نقل کیے، ایک دوسرے کو دیکھے کہ آدمی کیسے رہتا ہے، اس کا گھر کیسے بنتا ہے، اس کا بستر کیسے رہتا ہے، یہ کپڑا کیسے پہنتا ہے. اس کی جو قوم جو نام ہے، نام تو ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ بدل دیا اپنے آپ کو. ہم اور آپ جیسے تھے ویسے ہی ویسے رہ گئے. جو لنگی آج 10 سال پہلے تھی وہی لنگی آج بھی ہم لوگ پہن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنا. ہم لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیے. حضرات محترم مولوی صاحب نے پہلے بتایا، اور ہر میلاد میں مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ نعت پاک پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور نعت پاک زمین پہ بیٹھ کے سننا اللہ کے نبی کی سنت ہے. کتنی بڑی بات، بہت بڑی بات اگر سوچا جائے. لیکن ہم لوگ کے اندر کوئی ادب ادب نہیں ہے. قاضی صاحب بھی کہتے کہتے تھک گئے. جلسہ ہو رہا ہے ہر سال، بڑے بڑے عالم آتے ہیں، اتنی اچھی اچھی بات بتا کے چلے جاتے، لیکن ہمارا گاؤں آپ کا گاؤں جیسا تھا ویسے ہی ویسے ہی ہے. مسجد ہماری خالی ہے، امام اکیلے اذان دے گا، نماز پڑھے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی نماز فرض ہے. جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اس کی بخشش ہوگی. جو نماز نہیں پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا گویا اس نے دین کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، دین کے کھمبے کو گرا دیا. نماز بہت بڑی عبادت ہے. نماز ہم کیا پڑھیں گے جب ہم کبھی صاف پاک نہیں رہتے ہیں، جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں. سب سے اہم چیز جب تک کہ ہم لوگ سچے مسلمان نہیں بنیں گے، ایک دم سچے مسلمان، جو بات دل سے کہی جاتی ہے، دل سے سنی جاتی ہے. ایسا نہیں کہا قاری صاحب چلیے جو پڑھنے میں آتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اگر آپ قاری صاحب سے مت ڈریے، گاؤں والوں سے مت ڈریے نماز پڑھیں گے کیا کہیں گے نہیں کہیں گے. آپ یہ ڈریے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بار حساب و کتاب ہوگا. قبر میں ہم اکیلے جائیں گے، وہاں کیا ہمارا حشر ہوگا، ہم کیسے خدا کے سامنے پیش ہوں گے، فرشتوں کا سوال کا جواب کیسے دیں گے. ہم ان باتوں پہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں تو کہاں مسلمان ہیں. اگر ایمان ہوتا تو ہم پکے مسلمان ہوتے، مجاہد ہوتے. ہماری مسجد نماز کے وقت میں جماعت میں سارے لوگ بڑے ہوتے. لیکن آج دیکھا جائے کہ ہم اور آپ سارا کام ایک دم چھوڑ دیے ہیں، ترک کر دیے ہیں. اور جو کام کرتے ہیں میلاد شریف کی محفل، وہ بھی ایک عام چیز کے لیے، کوئی اس میں ادب نہیں، لحاظ نہیں، پڑھنے، کپڑا پہننے کا، ٹوپی لگانے کا. حضرات محترم، شیعہ ایک قوم ہے جو حقیقتاً میں جہنمی ہے. جو اہل بیت کا قاتل ہے شیعہ ہے، لیکن وہ کتنا بھی جہنمی ہو اس کے جذبے کو دیکھا کرو، وہ کیسے محفل کرتا ہے، کیسے روتا ہے، کیسے پریشان ہوتا ہے محفلوں بیٹھ کر کے. آج ہم اور آپ کوئی کام ہمارا آپ کا ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے. ہم اور آپ اگر